ٹکٹ مل گیا آپ کو؟ ٹکٹ پیکج دیکھتے ہیں کیسا پکڑا؟ تو وہ ٹیمیں جو 5 دن کے بعد کھیلنے والی ہیں آج اس کا سیمی فائنل کھیل رہی ہیں. اب مذاق ایسا ہے کہ ہر گروپ بڑھ جاتا ہے اور کچھ لوگ ہنستے ہیں اور کچھ نہیں ہنستے, تو بہت اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. تعلیم کی یہاں پر کمی ہے, 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں. پاکستان اور ترکی کے درمیان تعلقات کے نئے دور کا آغاز. ترک صدر کے یادگار دورے کے دوران 24 معاہدوں اور ایم او یوز پر دستخط. تجارت $5 ارب تک لے جانے پر اتفاق. ترکیہ سے جدید ڈرونز بھی حاصل کیے جائیں گے. پاکستان کے پاس چیمپئنز ٹرافی سے قبل دھاک بٹھانے کا بہترین موقع. ٹرائنگولر سیریز کے فائنل میں آج کیویز سے مقابلہ ہوگا. جنوبی افریقہ کے حال کے بعد شائقین ٹیم کو ٹرافی اٹھاتے دیکھنے کو بےتاب ہیں. ہنرمند ہوگا نوجوان تو روزگار ہوگا آسان اور ترقی کرے گا پاکستان. اسی نظریے کی پہچان الخدمت کا بنو قابل پروگرام, جو ہزاروں نوجوانوں کے لیے روزگار کے مفت مواقع پیدا کر رہا ہے. اس حوالے سے خصوصی سیگمنٹ ہوگا پروگرام کا حصہ. شادی کے سائیڈ ایفیکٹس. رشتہ ازدواج میں بندھنے کے بعد خواتین کے مقابلے مردوں میں موٹا ہونے کے امکانات بڑھنے کا انکشاف. کیا خود کو موٹاپے سے بچانے کا کوئی حل ہے؟ پروگرام میں آج آپ کو بتائیں گے. اور بھارتی کمیڈینز نے بےہودگی کی ساری حدیں پار کر دیں. انڈیاز گاٹ لیٹنٹ کی ویڈیوز یوٹیوب سے ڈیلیٹ. دنیا بھر میں بھارت کی تھو تھو ہو رہی ہے. پاکستانی اپنے بچوں کو گندے بھارتی کانٹینٹ سے کیسے بچائیں, شو میں کریں گے بات. السلام علیکم, خوش آمدید. دنیا بول ہے کے ساتھ میں ہوں سونیا سندس اور میں ہوں سید فیصل کریم. امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کے دن کا بہترین آغاز کرنے کے لیے ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں. آج ہے بہت ہی اہم دن, آج ہے بڑا دن, کیونکہ آج ہے فائنل پاکستان کی ہو رہی ہے بلے بلے, اور اللہ کرے کہ اسی طرح بلے بلے ہوتی رہے, کیونکہ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان ٹرائی نیشن سیریز کا فائنل آج کراچی کے نیشنل بینک ارینا میں کھیلا جائے گا. جائیں گے آپ دیکھنے؟ بالکل, میں تو جاؤں گی. آئی ایم ویری مچ ایکسائٹیڈ. بھائی اسٹیڈیم اتنا اچھا تعمیر کیا ہے, اس کے بعد پرفارمنس ہمارے پاکستانی کرکٹرز نے اتنی اچھی دی ہے, تو ایسے ہی کرکٹ. سوری, ٹکٹ مل گیا آپ کو؟ ٹکٹ پیکج دیکھتے ہیں کیسا پکڑا. نیشنل بینک ارینا ول بی بزنگ. آئی ہوپ اٹ بزز, بیکاز لوگ پچھلی بار بھی گئے نہیں نیشنل اسٹیڈیم میں میچ دیکھنے کے لیے. اچھا, جو دیکھ رہے ہیں نا, اس سے پہلے کہ ہم اپنے گیسٹ کو انٹروڈیوس کرائیں, آپ سے 10 بدس درخواستیں. دیکھیے, آپ لوگ جتنا یہ کہتے آئے ہیں کہ یہ روڈ بند وہ روڈ بند, پچھلے میچ میں سڑک بند نہیں تھی, چاہے وہ کارساز والا سڑک ہو یا پھر آگے اسپتالوں والے جانا والا سڑک ہو, سڑکیں بند نہیں ہیں. تو پلیز جائیں, پارکنگ میں لگائیں. اور وہ تمام افراد جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی پارکنگ دور کیوں کر دی, تو دیکھیے تھوڑا سا انٹرٹینمنٹ کے لیے تھوڑی سی قربانی دینی پڑتی ہے. اتنی بھی دور نہیں ہے, گاڑی جہاں پہ جو میدان ہے وہاں پہ لگائیے, اور اس کے بعد سویلائز طریقے سے گراؤنڈ جائیے اور میچ انجوائے کیجیے. گراؤنڈ کا خیال رکھیے. ہاں, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اگر آپ گراؤنڈ کا خیال نہیں رکھ رہے تو یہ یاد رکھیے کہ اندر سیکورٹی بہت ٹائٹ ہے, تو وہ آپ کا خیال رکھ لیں گے. کرکٹ ایکسپرٹ سید حیدر ہمارے ساتھ آج موجود ہیں. سید حیدر صاحب, a very good morning to you. Thank you so much for coming, اور بہت شکریہ. We are happy to host you physically. Oh, thank you very much. It's a very kind of you. ارے it's a pleasure sir. جناب علی, ان سے تو میں نے پوچھ لیا جی, کیا آپ جا رہے ہیں میچ دیکھنے؟ جی میں تو میڈیا میں ہوں, ایکریڈیشن ہے, یہ میڈیا باکس میں ہوں گا. کیا بات ہے. اچھا سر, میڈیا باکس یہ حلیم, جی وہی پرانا جو پرانا پیویلین تھا, وہی میڈیا باکس ہے ابھی. اور وہ جو سامنے جو بنا ہے, سامنے وہ وی آئی پی باکسز ہیں اور ڈریسنگ روم ہے, لیکن ہمیں جرنلسٹوں کو انہوں نے پیچھے بھیجا, وہ تو اوپر میڈیا باکس میں. تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہے پھر سر آج کی after the last match؟ دیکھیں, آج کا میچ جو ہے بڑا وائٹل ہے پاکستان کے, دونوں ٹیموں کے لیے کروشل ہے. بلکہ یہ میں کہوں گا فل ڈریس ریہرسل ہے, جیسے پاکستان میں 23 مارچ سے پہلے ایک فل ڈریس ریہرسل ہوتی ہے. تو یہ میچ جو ہے آج بڑا کروشل ہے دونوں ٹیموں کے لیے, اور دونوں ٹیموں کی کوشش یہ ہوگی آئی تھنک کہ وہ ایک دوسرے کی ویک پوائنٹس کو سمجھ سکیں, کمزوریوں کو زیادہ جان سکیں, کیونکہ فائنل ہے 5 دن کے بعد, اور فرسٹ میچ ہے پاکستان کا چیمپئنز ٹرافی میں, اور فائنل کے بعد نیوزی لینڈ سے ہی کھیل رہے ہیں. نیوزی لینڈ سے ہی کھیلنا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دو وہ ٹیمیں جو 5 دن کے بعد کھیلنے والی ہیں آج اس کا سیمی فائنل کھیل رہی ہیں, اور اس کا وہ فائنل ہے. کیونکہ وہ میچ پاکستان کے لیے بڑا وائٹل ہے, کیونکہ پاکستان نیکسٹ میچ کھیلے گا انڈیا کے ساتھ, اور انڈیا کے ساتھ ہماری تاریخ جو ہے
ملی جلی ہے. 2 میچ آج تک ہم جیتے ہیں ICC ایونٹس میں, باقی سارے ہار گئے. اس کا مطلب ہے پاکستان کو وہ میچ ہر صورت میں جیتنا ہے. تو آج کا میچ اگر پاکستان جیت جاتا ہے, 2 چیزیں پاکستان کو ملیں گی. پہلے ہی ایک سائیکولوجیکل بوسٹ مل چکا ہے, ایک نفسیاتی, پاکستان کے پاس پہلے سے 260 رنس کی پارٹنرشپ. دس از دا 3rd فاسٹسٹ اینڈ دا بگیسٹ پارٹنرشپ ان ہسٹری. پھر اس کے بعد پاکستانی بیٹسمینوں کا مڈل آرڈر کا فارم میں آنا, یہ بڑی چیز ہے, یہ بہت بڑی بات ہے, کیونکہ ہم پچھلے 3-4 سال سے مڈل آرڈر میں سفر کر رہے تھے, لیکن وہاں پہ اب مڈل آرڈر بیٹنگ بھی جو ہے سروائیو کر رہی ہے. لیکن جو پاکستان کے لیے اس وقت مشکل وقت ہے یا سوچنے کا ہے, وہ یہ ہے کہ ہمارے بالرز ڈیتھ اوورز میں پرفارم نہیں کر رہے ہیں. 6 اوورز میں 98 رنز دیے ہیں. ایگزیکٹلی, میں یہی میرا سوال بھی تھا کہ ہم اپنی خوشی تو منا رہے ہیں فتح کی, اور ہمارے پلیئرز بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ابھی ہماری بولنگ جو ہے وہ کمزور ہے یہاں پر. تو وہاں پر آپ کیا کہنا چاہیں گے, کیا کریں ایسی جو پرفارمنس یہاں پہ بھی ہائی ہو جائے؟ دیکھیں, جو بڑے بالرز ہیں ہمارے پاکستان کے, وسیم اکرم تھے, وقار یونس تھے, وہ ہمیشہ ڈیتھ اوورز میں ورائٹی لاتے تھے, اسپیڈ کو کم زیادہ کرتے تھے, اپنا اینڈ چینج کرتے تھے, اپنی سائڈ چینج کرتے تھے. یہ بڑا ضروری ہے. ہمارے بالرز جو ہیں ایک ہی جگہ بال کر رہے ہیں, شاہین شاہ افریدی بھی, نسیم شاہ بھی, اور ڈیتھ اوورز میں آپ کو بہت سمجھ کے بالنگ کرنی پڑتی ہے. اچھا, نیوزی لینڈ کی ٹیم جو ہے وہ بڑی خطرناک ٹیم ہے مڈل آرڈر میں. گلین فلپس, ڈیرل مچل, پھر اس کے بعد رویندرا. اگر آج رویندرا نہیں کھیلیں گے, انہوں نے ان کو ابھی ریسٹ دیا ہے, لیکن مڈل آرڈر ان کا بڑا خطرناک ہے. ولیمسن جو ان کے اینکر رول پلے کرتے ہیں, وہ ایک اینڈ سنبھال لیتے ہیں, آخر تک جاتے ہیں. تو اس کا مطلب وہ بڑی کیلکولیٹڈ ٹیم ہے. اور اس کے بعد پھر ان کی جو بیٹنگ ہے اس میں نیچے بھی آخر تک جو ہے بریسویل بھی اچھی بیٹنگ کرتے ہیں, وہ بھی مار لیتے ہیں. تو پاکستانی بالرز کو بڑا سوچ سمجھ کے بالنگ کرنی پڑے گی, بہت ہی زیادہ. اچھا, پاکستان کی بالنگ میں کچھ پرابلم یہ ہے کہ اسپنرز جو ہیں, ابرار احمد, وہ پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ وہ زیادہ 6 بالیں ڈیفرنٹ کرتے ہیں. جب آپ 6 بالیں ڈیفرنٹ کرتے ہیں, آپ کا لینتھ آؤٹ ہو جاتا ہے. آپ ہر بال کو ایک کیرم بال کریں, ایک آپ جو ہے اس کو فنگر کریں, ایک آپ اس کو جو ہے وہ فلپر کریں, ایک گگلی کریں, ایک لیگ بریک کریں, تو اس سے بیٹسمین جو ہے اس کو ٹائم مل جاتا ہے سمجھنے کا کہ اب اسے کیا کرنا ہے. تو یہ 2-3 چیزیں جو ہے اس میں پاکستان کو کام کرنا ہے. یعنی کہ وہ بیٹسمین کو سیٹ کر کے آؤٹ نہیں کر رہے ہیں, وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اتنی ویرائٹی کر دوں, اتنی ویرائٹی کر دوں. اس چکر میں ان کا بھی لائن پہ گیند اور لینتھ پہ گیند نہیں گر رہا. اچھا, ایک چیز جو میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا حیدر صاحب, پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان کی لوی ڈبی کرکٹ بہت چلتی ہے. وہ لوی ڈبی کرکٹ نا, اس کو میں سمجھا بھی دیتا ہوں میں آپ کو یار, کیا بات ہے, آج کے دن کے مناسبت سے تھوڑی میں بات کر رہا ہوں. نہیں, اب وہ آپ کو یاد ہے مارکو یانسن کو رضوان نے جو ہے وہ کھلے دل سے کہا تھا کہ آؤ میرے گلے لگ جاؤ, جو میچ تھا وہاں سے پاکستان ٹیم نے اس کے ایگریشن نے ٹریول کیا ہے لاسٹ میچ میں, جہاں پہ ہمارے 3 سے 4 کھلاڑیوں کو ڈیمیرٹ پوائنٹ ملے, جرمانے ہو گئے. تو ہم کیا ضرورت سے زیادہ ایگریشن دکھا رہے تھے, کیونکہ پہلے تو شاہین نے ان کے بیٹسمین برٹس کو ایگریشن دکھایا. اچھا, وہ وراٹ کوہلی والا کانسٹانس والا یہ واقعہ یاد آ گیا, تو اس پہ بھی ان کو بھی 20%, ان کو بھی 25% جرمانہ ہو گیا. جو باؤما کو رن آؤٹ کیا, اور اس کے بعد اچھا سعود شکیل سے آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ دیکھیں, سعود شکیل بڑا ٹیمپرامنٹ کا پلیئر ہے, اور اس سے تو کوئی توقع نہیں کر سکتا. اور اس کے بعد میرے خیال سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ سعود شکیل کو پہلے ٹیم میں شامل نہیں کیا تھا, پھر دوبارہ آخری وقت میں لے لیا, تو وہ تھوڑا سا اپنا اینگر دکھا رہے تھے وہاں پہ. جو آپ ایکسٹرا اینگر دکھاتے ہیں تو وہاں پہ وہ چیز جو ہے بڑی جلدی. اچھا, ہمارے پلیئرس کو یہ سمجھ آئیے, 36 قسم کے کیمرے لگے ہوئے ہوتے ہیں, آپ کہیں بچ نہیں سکتے ہیں, آپ کچھ بھی کریں, تو آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے. اچھا, یہ پوائنٹس, ڈی میرٹس پوائنٹس جب ملتے ہیں یہ جمع ہوتے جاتے ہیں. ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ آپ پھر اس میں ڈراپ بھی ہو سکتے ہیں, آپ پر بین بھی لگ سکتا ہے. تو یہ بڑا کیئرفل کھیلنا چاہیے, رہنا چاہیے فیلڈ میں. حیدر صاحب, ایسا نہیں لگتا کہ ایگریشن جو ہے وہ وقت کی ضرورت تھی؟ نہیں, میں وہاں پہ دیکھیں اس وقت باوما پہلی اننگ تھی. آپ جو ایگریشن دکھاتے ہیں, آپ اس وقت دکھاتے ہیں جب آپ کوئی ٹیم چیس کر رہی ہو. وہ تو پہلی بیٹنگ کر رہے تھے نا بھائی, اگر انہوں نے 352 کی ہے تو آپ بھی تو کر سکتے ہیں نا. تو وہاں تھوڑا سا آپ کو اپنی جو ہے ڈیسنسی دیکھا. اچھا, پھر ہم میزبان بھی ہیں, ہم ہوسٹ ہیں, ہم نے بلایا ہے انہیں, تو ایز اے گیسٹ بھی ہم کو عزت دینی چاہیے. اور کرکٹ جو ہے وہ کبھی ہوتا تھا ڈیسنٹ لوگوں کا کھیل, وہ تو خیر ختم ہو گئی بات, وہ تو بات بہت عرصے پہلے ختم ہو چکی ہے. وہ تو انڈیا کے آنے کے بعد, جی تو اب وہ ڈیسنٹ لوگوں کا گیم نہیں رہا, اب تو مار دہاڑ کا وہ. یعنی وراٹ کوہلی دنیا کا نمبر 1 بیٹسمین رہا ہے, آج بھی وہ ایک بہترین بیٹسمین ہے, بہترین پلیئر ہے, لیکن وہ بھی ایک 19 سال کے آسٹریلین اوپنر کے آؤٹ ہونے پر جس طرح اس نے ریئیکشن دیا تھا, دنیا حیران ہو گئی.
آسٹریلین میڈیا حیران ہو گیا. وہ خیر انڈر پریشر بھی تھے وہ بہت زیادہ. جی ہاں ٹیسٹ ہار رہے تھے. ساری چیزیں. لیٹس فوکس آن دا فائنل اگین ٹوڈے. اچھا ہم نے وہ کیا غلطیاں کی پاکستان ورسز نیوزی لینڈ پہلے جو ہم نے ان سے میچ کھیلا کہ جس کو ہمیں کیری نہیں کرنا چاہیے. ایک تو ہم نے ان ڈیپتھ بالنگ ڈنا, اور یہ شاہین شاہ افریدی کا آج کا مسئلہ نہیں ہے. شروع کے 5 اوور میں شاہین شاہ افریدی آؤٹ اسٹینڈنگ, آخری کے 5 اوور میں شاہین شاہ افریدی کو سمجھ میں نہیں آ رہی, جس سے مجھے حیدر صاحب ایک بات یاد آتی وسیم اکرم دا لیجنڈ کی. یار یہ 4 اوور پریکٹس نہیں ہوتی, ہم 3 گھنٹے پریکٹس کرتے تھے, پورا دن بولنگ کرتے تھے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم نے شاید ہمارے ٹریننگ رجیم میں بولنگ ہم نے کرنا کم کر دی ہے, یا کیا مسئلہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ڈیپتھ میں, بیکاز یارکر مارنا, جو لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں بھائی, یارک کرنا از ناٹ این ایزی ٹاسک, ٹھیک ہے, خاص طور پہ اب بال جب ریورس بھی نہیں ہوتا. تو کہاں ہم غلطی کر رہے ہیں, کہاں پہ امپروو کریں؟ دیکھیں آپ جب ایک ہی جگہ پہ بال کرتے ہیں فاسٹ بولر, تو بیٹسمین کو پتہ چل جاتا ہے, پریڈکشن ہوتی ہے, اس کو پتہ ہوتا ہے اس نے بال. تو گلین فلپس کا اگر آپ ریورس کر کے دیکھیں ان کے سارے شاٹس, انہوں نے کھڑے کھڑے بیٹس فلو کیا ہے بس. جب بیٹ فلو ہو رہا تھا اس وقت آپ کو ویریشن لانی پڑتی ہے. ویریشن بہت ضروری ہے بالنگ میں. دنیا میں جتنے بھی بالرز اس وقت اچھے مانے جاتے ہیں ون ڈے کے T20 کے, وہ ویریشن لاتے ہیں. شاہین شاہ افریدی کو ویریشن لانی پڑے گی, اپنی بال کی سپیڈ کم کرنی پڑے گی, اپنا لینتھ تھوڑا سا کم کرنا پڑے گا. وہ بہت زیادہ یارکر پہ جا رہے ہیں. آپ ہر بال یارک نہیں کر سکتے, کیونکہ یارک کرنے میں آپ کو اتنی انرجی ڈالنی پڑتی ہے کہ آپ کی 4 بال ہے اس کے پیچھے رہ جاتی ہے. یعنی 4 بالوں کی انرجی ایک بال میں ہوتی ہے. تو وہاں پہ شاہین شاہ افریدی کو اپنی انرجی, اچھا پہلے یہ ہوتا تھا کہ بالرز اپنی انرجی کو ایک بڑا کنزیوم کر کے سیٹ اپ کے ساتھ چلتے تھے. اب یہ ہو گیا کہ 4 اوورس کی کرکٹ جب سے T20 آئی ہے, برسٹ مار دو. انہوں نے بولا یہ 4 اوور ہے, مار دو جو کچھ ہے بس ختم, اس کے بعد تو ملنا نہیں ہے, نہ ہونا ہے کچھ. وہی چیز ون ڈے میں آ گئی ہے. اب اس کو چینج کرنا, گیئر چینج کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. جب تک آپ گیئر چینج کرنا نہیں سمجھیں گے, اور اس میں جاوید میاں ہمیشہ کہتے تھے کہ آپ کو اپنا گیئر چینج کرنا آنا چاہیے, آپ کو ٹیمپرمنٹ کنٹرول کرنا آنا چاہیے, اپنی صلاحیت کے حساب سے کھیلنا آنا چاہیے. وہی چیز جو ہے پاکستانی پلیئرز میں اس وقت نظر نہیں آ رہی ہے, اور وہ بہت ضروری ہے. عاقب جاوید ہیں وہاں پہ, پھر اس کے ساتھ شاہد اسلم ہیں, اور دوسرے کوچز ہیں, اظہر محمود ہیں. ان کو یہ چیزیں جو ہے دکھانی چاہیے اور بتانی چاہیے, یہ بڑا ضروری ہے. لیٹس ہوپ فار دا بیسٹ. حیدر صاحب تھینک یو سو مچ فار کمنگ. شکریہ آپ کا, اور انجوائے کریں سر میچ. ہو سکتا ہے آپ سے ملاقات ہو جائے, ناٹ ان دا میڈیا گلی, لیکن کہیں نہ کہیں پہنچ جاؤں گا میں. ویلکم, بے فکر ہو جائے, ٹھیک ہے, آپ آئیں تو بہت خوشی ہو. سو جناب علی, ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں, بریک کے اس پر حاضر ہوں گے تو مزید اہم ٹاپکس بھی ہیں آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے, لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے رہنا ہمارے ساتھ. گناہوں کی معافی مانگنے کی رات, گلے شکوے بھلا کر روٹھوں کو منانے کی رات. ملک بھر میں شب برات عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی. مساجد اور گھروں میں عبادات کا اہتمام کیا گیا, مساجد کو چراغاں کیا گیا, اور شہری اپنے پیاروں کی آخری آرام گاہوں پر پہنچے. محرومین کے لیے مغفرت کی انہوں نے دعائیں کی. اس موقع پر مساجد اور قبرستان کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات بھی کیے گئے. لیکن یہ اہمیت اور فضیلت والی رات, اسی پہ ہم بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر مفتی عبدالقادر صاحب. مفتی صاحب السلام علیکم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا, جمعہ مبارک بھی. تو مفتی صاحب میں چاہوں گا کہ یہ بڑی رات, فضیلت والی رات, اس کی فضیلتیں کچھ بیان فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیہا یفرق کل امر حکیم. صدق اللہ مولانا العظیم. صلی اللہ علی النبی الامی الرؤوف الرحیم. پہلے تو بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں مدعو کیا, اور دوسری بات یہ ہے جو رات گزر چکی ہے, قرآن و حدیث کے اندر اس کی بڑی فضیلت آئی ہے, اور سورۃ الدخان کی ابتدائی آیات طیبات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ انتہائی بابرکت رات ہے, اور اس رات کے اندر ہر اہم کام کا فیصلہ جو ہے وہ کر دیا جاتا ہے. یعنی کہ آئندہ سال جو معاملات ہونے ہیں وہ اللہ کریم متعلقہ فرشتوں کے سپرد فرما دیتے ہیں. یہاں تک کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے, نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا, بندہ درخت لگا رہا ہوتا ہے اور اس کی موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے, اور وہ پیغام نکاح بھیج رہا ہوتا ہے اور اپنی شادی خانہ آبادی کر رہا ہوتا ہے. اولاد کے بھی اسباب مہیا ہو جاتے ہیں, مگر اللہ کریم انہیں زندوں سے نکال کر کے مردوں میں لکھ دیتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے یہ رات خود بھی بڑی
شان و شوکت کے ساتھ اس کو گزارا اور تعلیمی امت کے لیے بھی آپ نے گزارا. جیسے کہ سنن ترمذی کی روایت ہے، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی باری میرے ہاں تھی اور میں نے رات کو بستر پر موجود نہیں پایا تو میں آپ کی تلاش کے لیے نکلی اور جنت البقیع میں گئی اور میں نے دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھائے ہیں اور جنت البقیع میں تشریف فرما ہیں. قرآن کریم کے اندر یہ بات بھی ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا. جب اللہ کے محبوب آسمان کی طرف سر اٹھاتے تھے تو دل میں کوئی ایسی حاجت ہوتی تھی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہنا چاہتے تھے، یعنی زبان پر بھی وہ نہیں ہوتی تھی مگر دل میں بات ہوتی تھی اور اللہ کریم سمجھ جاتے تھے کہ بھائی انہوں نے جو ہے اپنی حاجت کو مجھ سے منوانا ہے. تو یہاں بھی ایسی ایک کیفیت تھی. جیسے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فرمایا کیا تمہیں اندیشہ ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول آپ کے ساتھ ناانصافی کریں گے، مطلب آپ کی باری ہوگی کسی اور کے ہاں میں چلا جاؤں گا؟ عرض کی نہیں یا رسول اللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں نے سوچا کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں ہیں. یہاں جو آپ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے اور یہاں جو ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا یہ وہ عظیم الشان رات عائشہ کہ اس میں اللہ کریم قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کی مفتی صاحب آپ اس کی فضیلت بھی بیان کر رہے تھے، اب تھوڑا سا اس طرف بھی روشنی ڈالیے گا. آج کے دن کا روزہ رکھنا اس حوالے سے لوگوں کی مختلف آراء ہیں، تو اس کے حوالے سے لوگوں کی رہنمائی فرمائیے. جی بڑا اچھا سوال کیا آپ نے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ اکثر کتب احادیث کے اندر حدیث مروی ہے. فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب نصف شعبان کی شب آ جائے تو رات میں قیام کیا جائے اور دن میں اس میں روزہ رکھا جائے. اور خود بھی نبی کریم علیہ السلام شعبان کے روزے کثرت کے ساتھ رکھا کرتے تھے مگر 15ویں کا جو روزہ ہے اس کو باقاعدہ اہتمام کے ساتھ رکھتے تھے. صحابہ کرام نے سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ آپ اس شعبان کے مہینے کے روزے کیوں رکھتے ہیں اور بالخصوص یہ جو 15ویں کا روزہ ہے اسے کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم بندے کے نامہ اعمال کو فرشتوں سے منگواتا ہے، یعنی کہ بندوں کے نامہ اعمال فائلیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہیں. حضور نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ رات میں پیش کی جائے تو حالت قیام میں ہوں اور اگر دن میں میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو اس وقت میری کیفیت روزے والی ہونی چاہیے. لیکن یہ روزہ رکھنا جیسے کہ صوموا لیلہا صوموا نہارہا کہ دن میں روزہ رکھو، یہ واجب نہیں ہے، یہ مستحب کام ہے. اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو اسے منع نہ کیا جائے اور اگر کوئی نہیں رکھنا چاہتا تو اس سے زبردستی رکھوایا نہ جائے. جس چیز کو اللہ اور اس کے رسول نے مستحب اور آپ کے اختیار پہ چھوڑا ہے تو اس چیز کو اختیار پہ رہنے دینا چاہیے. بہت خوبصورت آپ نے. جی ویسے مفتی صاحب یہ عبادت کی رات ہے، گناہوں کی معافی مانگنے کی رات ہے. کہا جاتا ہے کہ اپنی مغفرت کے لیے خود بھی دعا مانگنی چاہیے. اپنی مغفرت کے لیے کیسے دعا مانگی جائے؟ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا. یہ تقریباً ہر نماز کے اندر ہم ایسا کرتے ہیں کہ جب نماز کا اختتام ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہم پڑھتے ہیں رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا اغفر لی. سب سے پہلے ہم اپنے مانگتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام دن رات میں 70 مرتبہ اپنی ذات مبارکہ کے لیے دعا مانگا کرتے تھے. حالانکہ انبیاء علیہ السلام گناہوں سے جو ہیں وہ معصوم پیدا کیے گئے ہیں تعلیم امت کے لیے. اور علماء نے یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت کی ہے کہ جب کبھی بھی بندہ اللہ سے مغفرت کی دعا مانگے تو اس کی ابتدا اپنے سے کرے. جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام جب مغفرت کی دعا مانگتے تھے پہلے اپنے لیے مانگتے تھے، اس کے بعد والدین کے لیے مانگتے تھے اور اس کے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے. تو خلاصہ کلام اور 2 لفظوں میں جواب یہ ہے، چاہے یہ شعبان المعظم کی نصف شب ہو یا 27ویں کی یا کوئی بھی رات ہو، کوئی بھی وقت ہو، اس میں ہمیں سب سے پہلے اپنے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے، اس کے بعد والدین کے لیے اور پھر کل کائنات کے لیے مغفرت کی دعا مانگنی چاہیے. کیا ذکر و ایک تو جو شب گزر گئی یقیناً لوگوں نے اس میں ذکر و اذکار کیے ہوں گے، پورے دن کے حساب سے ہمیں کیا اعمال رکھنے چاہیے، کیا ہمارے ذکر و اذکار ہونے چاہیے آج کے خصوصی دن کے حوالے سے؟ جی بڑے اچھا سوال ہے یہ آپ کا. سورۃ الجمعہ کے اندر رب کریم فرماتا ہے چونکہ رات تو گزر گئی ہے، آج جمعہ بھی ہے اور 15ویں شب بھی ہے تو دونوں چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں.
قرآن کریم کے اندر آیا آج ہمیں کیا کرنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ آج 15ویں شب بھی ہے اور جمعۃ المبارک کا دن بھی ہے، جیسے اذان جمعہ ہو فرمایا تم مساجد کی طرف کوشش کرو، خواتین اپنے گھروں میں نماز ظہر ادا کریں گی، اور اپنی خرید و فروخت کو، کاروبار کو چھوڑ دو، اور نماز کی ادائیگی ہو جائے تو پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب نماز کی ادائیگی ہو اللہ کی زمین میں پھیل جاؤ اور پھر اللہ کو یاد کرو، لیکن بہترین طریقہ اللہ کو یاد کرنے کا، چاہے وہ جمعۃ المبارک ہو یا کوئی بھی بڑا اہم دن ہو، وہ یہ ہے فجر کے وقت نماز فجر کی ادائیگی ہو، اور ظہر کے وقت نماز ظہر کی ادائیگی ہو، عصر کے وقت نماز عصر کی ادائیگی ہو، اور مغرب کے وقت نماز مغرب، اور عشاء کے وقت جو ہے وہ نماز عشاء کی ادائیگی ہو۔ تو نماز کے اندر اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کی تسبیح بھی ہے، اس کے محبوب علیہ السلام پر درود و سلام بھی ہے، اور اس کی آل پر بھی درود و سلام ہے۔ نماز ایک ایسا ذکر ہے کہ جس کے اندر اللہ کریم نے تمام چیزوں کو رکھا ہے، دعائیں بھی ہیں، مغفرت کی بھی ہیں، جہنم سے نجات کی بھی ہیں، جنت کے اصول کی بھی ہیں۔ اگر بندہ مومن صرف نماز کی پابندی کرے تو یہ سب سے بڑا ذکر ہے، اور اس کے بعد افضل و ذکر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سبحان اللہ، بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ تشریف لائے اور آپ نے جو خوبصورت باتیں کی ہیں یقیناً ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچی ہوں گی۔ تو جناب علی ابھی ہم ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے اس پر حاضر ہوں گے، مزید اہم موضوعات ہیں جو کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک بار پھر آپ کو کہیں کہ خوش آمدید۔ ہمارے استاد کہا کرتے تھے کہ مزاح وہ ہے جو آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر سکیں، اور اگر ان کو اس میں کمفرٹ فیل نہ ہو تو پھر وہ مزاح نہیں، وہ پھکڑپن ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ان دنوں اسٹینڈ اپ کامیڈیز اور اس طرح کا کانٹینٹ جو ہے اٹس وائرل ایوری ویئر، لیکن ایک شو ہے پڑوسی ملک کا، اور آپ کو نام تو پتہ ہی ہوگا، انڈیاز گاٹ ٹیلنٹ۔ اب اس میں جو کچھ ہوا، جس طرح کی باتیں کی گئی، یا یہ نہیں، یہ تو اٹ از جسٹ دا ٹپ آف دا آئس برگ، اس سے نیچے بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے اتنے عرصے تک۔ پہلے تو اس میں مغلظ گفتگو کا استعمال شروع ہوا اور لوگوں کے لیے وہ ڈائجسٹیبل تھا، انہوں نے کہا جی یہ جین زی کانٹینٹ ہے اور جین زی تو یہی دیکھتی ہے۔ پھر اس میں رشتوں کی پامالی کا آغاز ہوا اور بہت کچھ ہوتا رہا، اور پھر آخر میں ہوا یہ کہ ایک شو میں اس طرح کی بات ہو گئی جو کہ نہ ہم سننا چاہیں گے نہ ہم دہرانا چاہیں گے، اور بہت ہی واہیات قسم کی وہ بات ہوئی، جس کے بعد وہ شو پورا بند کرنا پڑا، یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا۔ جو اس کے کریٹر تھے انہوں نے معافی مانگی، جو اس کے اندر پارٹیسپینٹس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی معافی مانگی، اور جو ان کے کریٹر تھے اس کے اگلے جی دن وہ ہیوسٹن میں شو کر رہے تھے، چیک کریں آپ، سمیر رانا جن کا نام ہے۔ تو اب ہیومر کانٹینٹ ایسا ہونا کیا ضروری ہے؟ کیا گالیاں دینے سے ہی ہنسی نکلتی ہے؟ اسپیکر عمیر جالیہ والا ہمارے ساتھ موجود ہے۔ عمیر السلام علیکم، ویری گڈ مارننگ ٹو یو۔ میرا پہلا سوال ہی یہی ہے، اوبویسلی آپ کی بھی نظروں سے گزرا ہوگا، آپ اس کے ریگولر ویور ہوں یا نہ ہوں، لیکن جو کانٹینٹ اس وقت ہیومر کے نام پہ کریٹ ہو رہا ہے، اسٹینڈ اپ کامیڈی کے نام پہ، امپرومپٹو کے نام پہ، روسٹ کے نام پہ کریٹ ہو رہا ہے، ڈو یو تھنک اٹس اپروپریٹ صرف پاکستان، انڈیا، ایوری ویئر؟ جی اپروپریٹ تو بالکل نہیں ہے، تھینک یو ویری مچ آپ کا مجھے دعوت دینے کا۔ اپروپریٹ بھی بالکل نہیں ہے، اور چھا بھی بہت گیا ہے، بہت زیادہ روسٹنگ ویڈیوز، اس طرح کا ہیومر، سم ہاؤ سوشل میڈیا نے اس سے پردہ اٹھا دیا ہے۔ وہ باتیں جو ہم نہیں کرتے تھے، شاید دوستوں کے ساتھ بھی کہتے ہوئے بڑا گھبراتے تھے، وہ تمام باتیں اب ہمارے پاس کانٹینٹ کی صورت میں موجود ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ لوگوں کے دماغ کو تو اپیل کرتی ہے، لوگوں کو ایک اراؤزل ملتا ہے، لوگ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، اور اس لمحے نہ صرف ہنس لیتے ہیں بلکہ کہیں نہ کہیں وہ ایک حد بھی ہے جو کہ معاشرہ پار کر جاتا ہے، اور پھر اگلی مرتبہ اس سے آگے نکلتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہوا آیا ہے، اور بہت زیادہ اس کا امپیکٹ ہے عام گفتگو کے اندر بھی۔ لوگوں کا مذاق اب ویسا مذاق نہیں رہا جس میں لوگ مسکرا پڑیں، لوگ ہنس پڑیں اور ساروں کے لیے ایکسیپٹیبل ہو۔ اب مذاق ایسا ہے کہ ہر گروپ بڑھ جاتا ہے، اور کچھ لوگ ہنستے ہیں اور کچھ نہیں ہنستے، تو بہت اس پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور مذاق معاشرے کی بہت زیادہ نفسیات کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ عمیر، سب سے پہلے تو بات یہ آ جاتی ہے، کیا یہ ایکچولی کانٹینٹ ہے؟ کیا یہ اس کو آپ کانٹینٹ کہتے ہیں؟
कंटेंट तो है बकवास गुफ्तगू करना, बेकार बेमानी बातें करना, सबसे पहले तो मैं तो इसको कंटेंट में लेती नहीं हूँ कि ये इस किस्म का कोई कंटेंट भी है, सबसे पहली बात। दूसरा, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी कि ये कौन से दिमाग हैं जो ये वाला कंटेंट जनरेट कर रहे हैं? जी, मैं आपको ये इसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि इंसानी दिमाग में ये साइड तो है ना। हम जानते हैं पुरानी वीडियो के सेट्स के अंदर पुराना स्टेज ह्यूमर, आज भी लाहौर के बाज़ारों में जो स्टेज लगता है उसमें ऐसी तरह की बातें होती हैं, लेकिन वो एक छोटे से इलाके में होती थी, एक बंद थिएटर में होती थी, कुछ लोगों का मशगला होता था। आज वो सोशल मीडिया पे है, आज वो यूट्यूब का अवामी चैनल है। तो ये फ़र्क आया है, और क्योंकि वो अवामी आ गया तो बहुत सारे लोगों ने उसका वहीं पे इजहार भी शुरू कर दिया, तो एक बड़ी बड़ी कम्युनिटी बन गई है। बहुत सालों से मैं तो ये रोस्टिंग कंटेंट और इस तरह का दूसरों की इज्जतें उछालने वाला रिएक्शन वीडियोस, खवातीन के कंटेंट पे कमेंट्री वीडियोस, आई थिंक दिस हैज बीन गोइंग ऑन वेरी लॉन्ग। लेकिन यहाँ पे जो इंडिया वाले केस में जो डिफरेंट हुआ वो ये कि वो बात इतनी स्ट्रांग थी, इतनी ज्यादा कल्चर को हिट करती थी, इतनी ज्यादा इनसेंसिटिव थी, और एक ऐसे शख्स की तरफ से आई जिससे तवक्को नहीं थी, तो उसने एक आग बर्पा कर दी। नहीं तो ये बहुत अरसे से और इंसानी फेल है, और इसीलिए इसको छुपा के किया जाता था। अब ये खुल के हो रहा है तो ये हमें बहुत बुरा लग रहा है। थैंक यू सो मच फॉर पुटिंग अप 2 or 3 वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उमैर। पहला तो यही कि जिस शख्स की तरफ से आया उसने एक कवर लगाया हुआ था अपने ऊपर, वो एक्सपोज हो गया, और इससे पता चल गया कि लाइव और रिकॉर्डेड में फ़र्क क्या होता है, लाइव करने वाले को कितनी महारत के साथ चलना होता है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़, आपने बेहतरीन पॉइंट की कि इट इज़ बीन गोइंग ऑन सिंस एजेस, और आपने जो लाहौर का या फैसलाबाद का स्टेज शोज़ का नाम लिया, यकीनन वहाँ पे यही होता रहा है। कुछ मामलात में इससे भी बढ़ के चीज़ें हुई हैं वहाँ पे, the dance and the culture and all. Now taking the content back, हमारे पास उमर शरीफ और मोइन अख्तर, अनवर मकसूद, इन जैसे बेहतरीन लिखने वाले, अदाकारी करने वाले लोग मौजूद रहे, और जब तक ये रहे तो स्टेज फलता फूलता परवान चढ़ता रहा। लेकिन नाउ हम पाकिस्तान की लेवल की बात करें ना, अब मुझे नहीं पता आपका जाना हुआ होगा लाजमी कुछ स्टैंड अप कॉमेडी शोज़ में जो पाकिस्तान में अंडरग्राउंड होते हैं, मेरा जाना हुआ। नहीं मुझे समझ में आया कि वो पूरा का पूरा जो इम्प्रेशन ले रहे हैं वो सारा इन्हीं इंडियन कंटेंट से ले रहे हैं। एक गाली से उनकी बात शुरू होती और दूसरी गाली पे उनका मजाक ख़त्म होता था। तो आई मीन हम उन्हीं को कॉपी कर रहे हैं, आगे जाके हम इस पर करेंगे भी शोज़। ये बहुत ख़तरनाक कल्चर था जिसको हमने एब्जॉर्ब कर लिया उमर भाई। जी बिल्कुल, और वो भी गोरों का छाप रहे, तो हम छपाई में ही अब चल रहे हैं। जिस तरह हॉलीवुड से निकले हुए हैं बाकी वर्ड्स, और वो एक इंस्पिरेशन बन जाता है। तो हमारे लिए इस खित्ते के लिए लुकअप उनकी तरफ था, और गोरों का स्टेज मेरा टीनेज का देखा हुआ बहुत गालियों भरा होता था। वो बहुत सारी ऐसी बातें करते थे जो कि हमारे कल्चर में कभी नहीं तस्लीम की जाती थी। और आप दुरुस्त कह रहे हैं कि वो हम तक पहुंच गया है। जहां गाली इस्तेमाल करना पड़े ना, वहां बात में दम नहीं होता। अगर बात में दम होता है तो गाली की ज़रूरत नहीं होती। जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, पाकिस्तान में एक जो स्टैंड अप कॉमेडियंस का एक ग्रुप है, और उसका ह्यूमर आपको समझ नहीं आता क्योंकि उनकी डिफरेंट क्लासेस हैं। और मेरे ख्याल में एक अच्छे स्टैंड अप ह्यूमर करने वाले के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो माशरे से इन टच हो, वो उस माशरे की गहराइयों को समझता हो, लोगों को ऑब्जर्व करता हो, उसमें उसको चलते फिरते कंटेंट और ह्यूमर मिलता है। उसको कोई घटिया कहानी सुना के और कोई गालियाँ सुना के लोगों को नहीं हंसाना पड़ता। लेकिन माजरत के साथ जब आप बड़े इन्फ्लुएंसर होते हैं ना, तो आपका क्लाउड भी बहुत छोटा हो जाता है। आप ख़ास लोगों से ख़ास अंदाज में मिलते हैं, आपको वो सड़क मिलती नहीं है, आपको वो मिसाल मिलती नहीं है जो कि आपका कंटेंट बन सके। दूसरा, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, ना कुछ पढ़ा है, ना किताबों का शौक है, ना अच्छे लोगों से, तो वो दिमाग में जो होता है ना वो प्रोसेस करके उसको अच्छा बना सकता है। और तीसरा, शऊर नहीं है, कहीं ना कहीं खुदाई जाग गई है। जिसके 2 मिलियन हो गए उसको लगता है कि उसने दुनिया फतह कर ली है, वो ये भूल जाता है कि वो बहुत आसानी से जा भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं झुकाव होना चाहिए और मशवरा करना चाहिए। ये सारे कंटेंट क्रिएटर्स के कोई मशवरे नहीं है, इनके कोई बड़े भी नहीं है प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स, ये अपने तहत, अपने ज़हनों के तहत ये कंटेंट डाल रहे हैं जो कि रिमूव भी नहीं होगा, जो कि इनकी जिंदगियों के लिए। हमारे पास टाइम कम है, मैं सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगी कि आने वाले जो हमारी जनरेशन है, अल्फ़ा बीटा गामा वॉट एवर इट इज़, हम ये कंटेंट दिखा के क्या उनको सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं? जी, आई थिंक आने वाली जनरेशन और हर जनरेशन के लिए जो चैलेंज है ना दुनिया में, वो यही है कि कंटेंट हर तरह का होगा।
باتیں ہر طرح کی ہوں گی, لوگ ہر طرح کے ہوں گے, اور رستے منتخب کرنے ہوں گے. تو اب وہ دور گئے کہ ہم ان کو چھپا سکتے ہیں. چھپا تو نہیں سکتے, آپ کو پتہ ہے یہ تو خبروں میں آ گیا, ٹی وی پہ ڈسکس ہو رہا ہے, تو اب تو سب جا کے اور بھی دیکھ لیں گے, اور اس کے علاوہ جو نہیں بھی دیکھا وہ بھی دیکھ لیں گے. پیرنٹنگ بہت شدید اہمیت کی حامل ہے. بچوں کو وہ اقدار دینا کہ بچے منتخب خود سے کریں, اور ینگ ایج سے ان سے منتخب کرائیں, ان سے بات چیت کریں, اور ان سے صرف یہ نہیں کہ یہ منع ہے بلکہ ڈسکشن کریں کہ دیکھو جب ایسی بات رنویر الہ آبادیہ کر دیتا ہے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے, کیا ایسا پڑتا ہے جو کہ ہمیں نہیں اٹھانا چاہیے, کیا ایسی حد ہے جو کہ ہمیں بطور معاشرہ نہیں کراس کرنی چاہیے. دوسرا اسکولنگ, بچے یہ تمام کے تمام اسکول, کالجز, یونیورسٹیز میں پائے جاتے ہیں جن کا کوئی فوکس نہیں رہا. معذرت کے ساتھ ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, بٹ پلیزر ٹاکنگ ٹو یو, اور بہت اچھے آپ نے پوائنٹس اٹھائے. اس پہ آنے والے دنوں میں مزید بات کریں گے. ابھی ہمیں بریک لینا ہے. بالکل, اب بریک کا ٹائم ہو گیا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دنیا بول ہے. ایک بار پھر آپ کو کہیں گے خوش آمدید, بہت شکریہ ہم سے جڑے رہنے کے لیے. کل ایک بہت ہی اہم دورہ تھا. برادر اسلامی ملک ترکیے کے صدر رجب طیب اردوان اپنے پورے کنٹینجنٹ کے ساتھ یہاں موجود تھے, اور وہ ہم نے تاریخی مناظر بھی دیکھے کہ جب وہ آئے, وزیر اعظم شہباز شریف سے دو طرفہ اسٹریٹجک تعلقات مزید مستحکم کرنے کا اعلامیہ بھی جاری ہوا, اور کل ملا کے 24 MOUs تھے کہ جن پہ دستخط ہوا, اور ان میں نہ صرف یہ کہ ایگریکلچر بلکہ IT, اس کے علاوہ بینکنگ, انویسٹمنٹ, ٹریڈ, اور جو دو بہت امپورٹنٹ سیکٹرز ہیں جس میں ظاہر سی بات ہے ایگریکلچر تھا اور ڈیفنس پروڈکشن تھی, اس میں بہت زیادہ اس پہ انیشیٹو لیا گیا. تو اسی حوالے سے ہم بات بھی کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ہما بقائی, ماہر بین الاقوامی امور. ڈاکٹر صاحبہ ویری گڈ مارننگ, السلام علیکم. تھینک یو سو مچ میم فار جوائننگ اس ونس اگین. سو ہم اس کے جو بزنس سائڈ اس پہ تو ہم آپ سے بات کریں گے, بیکاز اوبویسلی ہمارا معیشت مستحکم ہوگی تبھی تو دنیا کو پھر پولیٹیکلی ہم آ کے دکھا پائیں گے. بٹ ایز این انٹرنیشنل ایکسپرٹ ڈاکٹر صاحبہ, اس دورے کا پولیٹیکل سائڈ آپ کیا دیکھتی ہیں؟ ہاؤ امپورٹنٹ اٹ واز, خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں کہ جس وقت دوبارہ سے دنیا از ریزنگ کنسرنس اوور دی غازہ اینڈ اسرائیل ایشو, دوبارہ سے اسرائیل جو ہے وہ کھڑا ہو گیا. سو اس موقع پہ رجب طیب اردوان کا دورہ پاکستان, اس کا پولیٹیکل سائڈ کیسے دیکھتی ہیں؟ آئی تھنک اٹس کرٹیکل. ایک تو ہمیں کچھ باتوں پہ کلیئرٹی ہونی چاہیے. یہ پریزیڈنٹ اردوغان کا پاکستان میں 5واں دورہ ہے, تو وہ ایز پرائم منسٹر بھی تشریف لائیں اور ایز پریزیڈنٹ بھی اب تشریف لائیں. دوسری اہم بات یہ ہے کہ دس ہیپنڈ آن پرائم منسٹر شہباز شریف's انوائٹ. پاکستان کی اور ٹرکی کی جو کنورجنس ہے آلریڈی 4 چیزوں پہ بہت اچھی ہے. ون از ڈیفینس پروڈکشن اینڈ ڈیفینس سیلز, دوسری کاؤنٹر ٹیررزم ہے, تیسری ایجوکیشن ہے, اور چوتھی ٹورزم ہے. یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتے ہیں. جو 5واں ورٹیکل میں کولیبریشن تھی لیکن وہ ورٹیکل کمزور تھا, وہ آپ نے اس کی طرف اشارہ کر دیا, وہ ٹریڈ ہے, اور وہاں اس دفعہ آپ کو بہت پیش رفت نظر آئی. میں آپ سے یہ بھی گزارش کروں کہ ابھی امن ایکسرسائزز کنکلیوڈ ہوئی ہیں جو پاکستان کا سمجھے ترہ امتیاز ہے. میں اسے پاکستان کی انڈین اوشن پالیسی کہتی ہوں, یا پلر آف پاکستان فارن پالیسی کہتی ہوں, کیونکہ ہم نے 60 کنٹریز کو اپنے واٹرز میں انوائٹ کیا اور وہ یہاں آئیں. اس میں بھی ٹرکی کا بہت بڑا ڈیلیگیشن تھا اور اچھی پریزنس تھی, اور آلریڈی اس سے پہلے ہماری ٹیررزم کی کاؤنٹر ٹیررزم ایکسرسائزز ہو رہی تھیں. پھر ہماری ایک اسٹریٹجک کاؤنسل فار کوآپریشن ہے, بائی لیٹرل کاؤنسل ہے, جس کو ابھی بھی کی صدارت کی شہباز شریف صاحب نے اور پریزیڈنٹ اردوغان نے. تو ہمارا جو سمجھیے فریم ورک آف کوآپریشن ہے وہ ایگزسٹ کرتا ہے. اب اس کو مزید کنسالیڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس کی جو ایک ٹریجیکٹری اب ہمیں نظر آ رہی ہے وہ لیڈرشپ آف دا مسلم ورلڈ. اور وہاں پر آپ دیکھیے کہ اردوغان ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسرائیل کو کاؤنٹر بھی کیا اور اس کے کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس بھی دیے اسرائیل کی اگریشن کے حوالے سے. اور اب ظاہر صورتحال اور گھمبیر ہے کیونکہ ایران کا انفلوئنس تقریباً ختم کر دیا مڈل ایسٹ میں اکتوبر 7 کے حملے کا فائدہ اٹھا کر اسرائیل نے. تو چاہے وہ سیریا میں ہو, چاہے وہ لیبنن میں ہو, چاہے وہ غزہ میں ہو, ایران کا جو
فٹ پرنٹ ہے وہ مڈل ایسٹ میں کمزور ہو گیا ہے. تو ایک آلٹرنیٹیو لیڈرشپ کی جو اگریسو نہیں ہے, جو ملیٹنٹ نہیں ہے, جو ڈپلومیٹک ہے, کو سامنے لانے کی ضرورت ہے. اور اس وقت جو ایران کی طرف اگریشن کا اشارہ ہو رہا ہے وہاں اس کو بھی پش بیک دینے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال ہے کہ بہت اہم ہے مسلم کنٹریز کا جڑنا اور اس حوالے سے کوئی فعال اسٹریٹجی نکالنا. آپ کی آخری بات کو ہی سوال بنا کے آپ کی طرف لے کے آتا ہوں ڈاکٹر صاحبہ. آپ نے کہا کہ بہت اہم وقت ہے دا مسلم بردرن کے لیے. یہ جو دورہ تھا یہ لاسٹ لیگ تھا پاکستان رجب طیب ایردوان کا. اس سے پہلے وہ ملیشیا, انڈونیشیا, 2 ویری امپورٹنٹ مسلم کنٹریز آف دا ورلڈ, اس کا بھی وہ دورہ کرتے ہوئے آئے ہیں. سو اگین ان دا کانٹیکسٹ آف وٹ از ہیپننگ, ترکی از ٹیکنگ دی لیڈرشپ, ناٹ سعودیہ, not any Gulf country, but Turkey is taking the initiative, اور even Iran is taking the initiative. پاکستان کے اس موقع پہ کیا پالیسی ہونی چاہیے؟ پاکستان ہمیشہ 2 کشتیوں میں سوار ہو جاتا ہے. سو ہمیں گلف کو بھی ناراض نہیں کرنا, بٹ آن دی ادر ہینڈ وی ہیو ٹو اسٹرینتھن آر ٹائز ود ترکی اینڈ ایران, بیکاز وہ ہمارے ایک نیبرنگ کنٹری ہے اور ایک ہمارا مسلم کنٹری ہے. سو پاکستان کو بہت کیئرفلی آپ کو لگتا ہے چلنا پڑے گا تمام تر معاملے میں؟ دیکھیے, why should Pakistan turn this into a zero sum game? جو بین الاقوامی تعلقات ہیں ان کو کبھی زیرو سم گیم بنانا ہی نہیں چاہیے, نہ اس کو بائنریز میں دیکھنا چاہیے. اگر ہمارے ایمریٹ سے اور سعودی عرب سے اچھے تعلقات ہیں, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ دیگر مسلم ممالک سے ہمارے اچھے تعلقات نہیں ہو سکتے. اور پاکستان نے تو ہمیشہ ہی, جب ایران سمجھیے اپنی پراکسی وار کی عروج پہ تھا اور پورا مڈل ایسٹ ایران سے ان سم ویز تھوڑا سا چوکنا رہتا تھا, اس وقت بھی پاکستان نے ریاض اور تہران کے بیچ میں ایک بیلنسنگ ایکٹ کو ہمیشہ روا رکھا تھا. اگر آپ کو یاد ہو, یہ انیشیٹو پہلے بھی آیا تھا اور کوشش کی گئی تھی آلٹرنیٹیو مسلم امہ لیڈرشپ. اس وقت وہ کامیاب نہیں کی ہوئی تھی کیونکہ اس کو بہت ریزسٹ کیا گیا تھا, بالخصوص سعودی عرب کی طرف سے. لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ جو پوائنٹ آف ویو ہے وہاں ایک کنورجنس ہے, بالخصوص جو غزہ پر اسٹیٹمنٹ, ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ آیا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا, اور جس کو کیٹیگوریکلی پوری مسلم دنیا نے ریجیکٹ بھی کیا ہے. اب وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. پاکستان بھر میں ان دنوں نوجوانوں کو جدید آئی ٹی اور ڈیجیٹل کورسز کروائے جا رہے ہیں, مگر ایک کوشچن یہ بھی ارائز ہوتا ہے کہ جتنی ہزاروں کی تعداد میں نوجوان یہ کورس کر رہے ہیں, کیا ان کی تعداد میں مارکیٹ میں جابس ہیں؟ اب ایسے میں الخدمت فاؤنڈیشن 2022 میں جس نے بنو قابل پروگرام کا آغاز کیا, بنیادی مقصد ہی یہی تھا کہ نوجوانوں کو جدید آئی ٹی کورسز کی مفت تربیت فراہم کی جائے, انہیں روزگار کے قابل بنایا جائے. یقیناً یہ بنو قابل پروگرام نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانے کے حوالے سے ایک انقلابی اقدام ہے. جدید کورسز کی بات کریں تو ڈیجیٹل مارکیٹنگ, ویب ڈیولپمنٹ, فری لانسنگ, ای کامرس اور دیگر آئی ٹی مہارتیں شامل ہیں. بنو قابل مشن کے حوالے سے آج مزید بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ضیاء الدین انصاری, جو کہ سرپرست اعلیٰ الخدمت فاؤنڈیشن اور امیر جماعت اسلامی لاہور ہیں. انصاری صاحب السلام علیکم, اور بہت شکریہ شو میں تشریف لانے کا. اور ایک تو یہ کہ بہت کمنڈیبل کام ہے جو آپ لوگ کر رہے ہیں سر. انصاری صاحب, ہم نے دیکھا کراچی میں ایک بہت اوور ویلمنگ رسپانس رہا, لاہور میں کیسا رسپانس رہا, اس کا یہ بھی بتائیے. ایک بیچ آپ لوگ غالباً کر چکے ہیں, ایک اور کرنے بھی جا رہے ہیں, فیوچر پلانس کیا ہیں آپ لوگوں کے؟ وعلیکم السلام, بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں, یہ پاکستان کے جو تعلیمی اور معاشی چیلنجز ہیں, اور ان حالات میں کہ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی آبادی کا ملک ہے, اور آج بھی 77 سال گزر جانے کے باوجود خواندگی, بے روزگاری اور غربت جیسے سنگین مسائل کا اس کو سامنا ہے. اس کے بعد نوجوانوں کی جو آبادی کا 64% ہیں, اور اس میں 30 سال سے کم عمر کے نوجوان پر مشتمل ہے, لیکن روزگار کے مواقع انتہائی محدود ہیں. تعلیم کی یہاں پر کمی ہے, 2.5 کروڑ سے زیادہ بچے اسکولوں سے باہر ہیں, اور اعلیٰ تعلیم کے لیے صرف 10% نوجوانوں کو رسائی حاصل ہوتی ہے. آئی ٹی سیکٹر میں بے پناہ صلاحیتوں کے باوجود پاکستان کی آئی ٹی کی برآمدات صرف $2.6 بلین ہیں, جو خطے کے دیگر ممالک سے کافی پیچھے ہیں.
ایسی صورتحال میں الخدمت فاؤنڈیشن نے 2022 میں انجینئر حافظ نعیم الرحمان کے ویژن کے مطابق کراچی میں بنوقابل پروگرام شروع کیا اور نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور پاکستان کی معیشت میں ایک انقلابی قدم اٹھایا۔ بنوقابل پروگرام محض ایک پروگرام نہیں ہے بلکہ یہ ایک عزم ہے جو نوجوانوں کو تعلیم، ہنر اور خود انحصاری کے ذریعے آگے بڑھانے کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ لاہور میں ہم نے پچھلے سال اس کا آغاز کیا تھا اور 50,000 رجسٹریشن کے بعد نوجوانوں کو ہم نے ایجوکیشن کی تعلیم دی۔ ہزاروں نوجوانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ 3 مہینے سے 1 سال کے کورسز ہیں اور ہم نے ریورس انجینئرنگ کی ہے۔ مارکیٹ میں جن کورسز کی ضرورت ہے اس کے مطابق ہم نے نوجوانوں کو تربیت دی ہے، جس میں 50% طالبات اور 50% طلباء دونوں شامل ہیں۔ ہم اس اقدام کے ذریعے سے لاہور کے نوجوانوں کو خاص طور پر اور پورے ملک میں یہ حافظ نعیم الرحمان صاحب کے ویژن کے مطابق اس جو چیلنجز ہیں، معاشی چیلنجز، اس سے نمٹنے کے لیے نوجوانوں کو تیار کر رہے ہیں، جس سے نوجوان بجائے اس کے کہ اپنی تعلیم کے مکمل ہونے کے بعد نوکری تلاش کریں، بلکہ ہم ان کو اس قابل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ خود نوکریاں دینے کے قابل ہو جائیں۔ جی سر، یہ بتائیے کہ جو نوجوان لڑکے یا لڑکیاں، جیسے آپ نے کہا کہ میل اسٹوڈنٹس اور فیمیل اسٹوڈنٹس دونوں ہی ہیں، وہ کیسے اس پروگرام کے لیے ایلیجبل ہو سکتے ہیں اور آپ سے کیسے کانٹیکٹ کیا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیے، ہم نے اس میں کوئی تعلیم کی شرط نہیں رکھی ہے۔ ایک میٹرک پاس نوجوان لڑکا یا لڑکی وہ اگر تھوڑی بہت ہاونو رکھتا ہو آئی ٹی کے بارے میں، تو ہم نے اس میں کرائیٹیریا یہ رکھا ہے کہ ہم نے ابھی لاہور میں رجسٹریشن کی ہے، جو تقریباً 1 لاکھ کے قریب نوجوان بچیوں نے رجسٹریشن کروائی ہے۔ ہم 16 فروری کو لاہور میں یونیورسٹی گراؤنڈ میں ایک ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کا انعقاد کر رہے ہیں، جس میں ہزاروں نوجوان بچے اور بچیاں شریک ہوں گے۔ اس امتحان کو پاس کرنے کے بعد پھر ہم انٹرویوز کا ایک سلسلہ شروع کریں گے اور ان انٹرویوز میں ہم بچے کی اسکل دیکھیں گے کہ کون سا کورس وہ کر سکتا ہے۔ 28 مختلف کورسز اس میں شامل ہیں اور یہ وہ کورسز ہیں جن کی اس وقت مارکیٹ میں ضرورت ہے۔ اس سے 3 مہینے اور 1 سال کے دورانیے کے جو کورسز ہیں وہ مکمل کرنے کے بعد نوجوان بچے اور بچیاں اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ اپنے روزگار میں بھی اضافہ کر سکیں، اپنی انکم میں اضافہ کریں اور اپنے خاندان کے لیے قابل فخر بنیں اور ملک کی معاشی ترقی میں بھی اہم کردار ادا کریں۔ انصاری صاحب، یقیناً یہ ایک قابل قدر اقدام ہے، کراچی لاہور میں اب یہ ہو رہا ہے، اس کو باقی ملک کے صوبوں اور شہروں میں بھی لے جانے کا آپ کا بطور جماعت پلان ہے؟ جی، حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پورے ملک میں بیک وقت اس کو شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور کے بعد اسلام آباد، پشاور میں یہ شروع ہو چکا ہے۔ گجرانوالہ، شیخوپورہ اور دیگر جو پنجاب کے شہر ہیں وہاں پر بھی بیک وقت رجسٹریشن کا عمل جاری ہے، اور لاہور میں 16 فروری کو جو ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہو رہا ہے، اس کے بعد رمضان تک مختلف شہروں میں ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہوں گے اور انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے فوراً بعد کلاسز کا اجرا کریں گے۔ اس وقت پورے ملک میں 85 سے زیادہ لیب ہم نے قائم کی ہیں اور ہر لیب جو ہے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے، جس میں کمپیوٹر کی تمام جو فیسلٹیز ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی برآمدات میں یہ جو $2.6 بلین ہے، یہ تو بالکل آٹے میں نمک کی برابر ہے۔ اگر اس کے ذریعے سے آئی ٹی کی ٹریننگ حاصل کرنے کے بعد نوجوان پوری دنیا کی مارکیٹ کو کیپچر کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ملک کے نوجوانوں میں بے پناہ صلاحیت موجود ہے، اور اس صلاحیت کا فائدہ اگر ہم لوگوں کو بجائے اس کے کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم مچھلی نہیں دینا چاہتے بلکہ ہم مچھلی کا کانٹا دینا چاہتے ہیں تاکہ خود نوجوان جو ہیں وہ روزگار حاصل کر سکیں۔ سر، اسی قسم کے مورل لیس کورسز جو ہیں وہ بہت سارے انسٹیٹیوشنز اور بہت ساری NGOs نکال رہی ہیں، اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں۔ الخدمت جو ادارہ ہے وہ کیسے ڈفرینٹ ہے دوسری NGOs اور دوسرے انسٹیٹیوشنز سے؟
دیکھیے یہ جو جتنے ادارے ہیں اس وقت یہ جو چھوٹے چھوٹے سے کورسز ہیں جن کی مدت 3 ماہ سے 1 سال تک ہے، یہ تمام ادارے جو ہے وہ 50,000 سے لے کر 1 لاکھ سے زائد فیس وصول کرتے ہیں. لیکن الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ نوجوان جو بیچارے افورڈ نہیں کر سکتے، وہ اپنی یہ تعلیمی اخراجات برداشت نہیں کر سکتے، ان کے لیے بالکل مفت کورسز کا اجرا کیا گیا ہے. اور اس میں کوئی رقم جو ہے وہ ان سے وصول نہیں کی جاتی، بلکہ ان کو تعلیم دے کر اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ خود روزگار کما سکیں. میں عرض کرتا ہوں کہ لاہور میں پچھلے سال چند ماہ میں کوئی 2,500 نوجوانوں نے مفت تعلیم حاصل کی ہے، اور پھر ان کی سکسیس سٹوریز بنی ہیں کہ بے شمار نوجوان ایسے ہیں جو اپنے گھر بیٹھ کر، خاص طور پر خواتین بچیاں جو اپنے گھر سے نکلنا جن کے لیے مشکل ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر روزگار کما رہی ہیں اور اپنی ضروریات جو ہے پوری کر رہی ہیں، اپنے خاندان کی کفالت کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا نیکی کا کام ہے. دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ جو نوجوانوں کے لیے اور جو تعلیمی ادارے ہیں ان کے لیے جو کام کر رہی ہے اس سے بڑھ کر کچھ کرنے کی ضرورت ہے. الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ بیڑا اٹھایا ہے کہ ہم یہ کام کریں گے، اور یہ ایک ایسا نیکی کا کام ہے جس میں پاکستان کے مخیر حضرات آگے بڑھ کر اس میں پیش قدمی کر رہے ہیں اور وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. ہم انشاءاللہ ان کے تعاون سے اس پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. ٹھیک، بہت شکریہ ضیاء الدین انصاری صاحب، بیسٹ آف لک. ہم آپ کو وش کرتے ہیں تمام تر انڈیورس کے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے اب لوگ آگے آ رہے ہیں، بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں، کیونکہ 64% ہماری آبادی کا حصہ نوجوان ہے. اس ونڈو آف اپرچونٹی میں کام نہ کیا تو پھر شاید ہم یہ آگے لوز کر دیں. چلیے آگے بڑھتے ہیں، اور بریک لینے سے پہلے آپ کو یہ بتائیں کہ لفظوں سے بنی ہوئی کہانیاں اور ان میں شامل جذبات، احساسات کے رنگ، بول انٹرٹینمنٹ کی سیریز بول کہانی دنیا بھر میں بے حد پسند کی جا رہی ہے. بول سیریز آج رات جو نشر ہونے والی ہے اس کا نام ہے دل میں تم ہو. رات 8 بجے بول انٹرٹینمنٹ پر آن ایئر ہوگی، اور آج کی قسم میں ماں باپ کی اکلوتی بیٹی علیزے کی کہانی ہے. اس میں اس کی مستیاں دکھائیں گے اور ساتھ میں علی نامی لڑکے کی محبت بھی دکھائی جائے گی. تو بول کہانی آج رات 8 بجے دیکھنا نہیں بھولیے گا. اور اب وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. ویدر اپڈیٹس کے ساتھ میں ہوں سونیا سندس. موسم کی صورتحال پر ذرا نظر ڈالیں تو اب شہر قائد میں، ہمارے شہر کراچی میں موسم سرما اختتام کے ساتھ ہی موسم گرم ہونا شروع ہو گیا ہے، جبکہ ملک کے دیگر بیشتر شہروں میں موسم سرد ہے ابھی بھی اور خشک بھی رہنے کی توقع ہے. محکمہ موسمیات کی پریڈکشن کے مطابق ملک کے پہاڑی علاقوں میں صبح اور رات کے اوقات میں سردی کی شدت میں اضافے کا امکان بھی ہے. اگر اہم شہروں کی درجہ حرارت کی بات کریں تو آج ہمارے شہر کراچی میں جو منیمم ٹیمپریچر ایکسپیکٹڈ ہے وہ ہے 17 اور میکسیمم جائے گا 31 تک، اور پارٹلی کلاؤڈی رہنے کا امکان ہے. لے کر چلتے ہیں آپ کو کوئٹہ کی جانب. تو کوئٹہ میں جناب بادلوں کا راج ہے برقرار، اور کوئٹہ میں منیمم ٹیمپریچر ہوگا 6 اور میکسیمم جائے گا 17 ڈگریز تک. اس کے بعد لے کر چلتے ہیں آپ کو ملتان کی جانب. تو ملتان میں جو آج منیمم ٹیمپریچر ایکسپیکٹڈ ہے وہ ہے 10 اور میکسیمم جائے گا 28 ڈگریز تک، اور یہاں پر پارٹلی کلاؤڈی رہنے کا امکان. لاہور کے درجہ حرارت کی بات کریں تو لاہور میں آج جو منیمم ٹیمپریچر ایکسپیکٹڈ ہے وہ ہے 9 اور میکسیمم جائے گا 25 ڈگریز تک، اور یہاں پر بھی موسم خوشگوار رہے گا. لے کر چلتے ہیں آپ کو شہر اقتدار یعنی کہ اسلام آباد. تو اسلام آباد میں سرد ہواؤں کا راج برقرار ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو منیمم ٹیمپریچر ایکسپیکٹڈ ہے وہ ہے 7 اور میکسیمم جائے گا 22 ڈگریز تک. بات کر لیتے ہیں پشاور کے موسم کی. تو پشاور میں بھی موسم بڑا خوشگوار ہے، اور وہاں پر منیمم درجہ حرارت 6 اور میکسیمم 23 رہنے کی امکان ہے. اور اس کے بعد بات کرتے ہیں فیصل آباد کی. تو فیصل آباد میں آج منیمم درجہ حرارت ایکسپیکٹڈ ہے وہ ہے 11 اور میکسیمم جائے گا 25 ڈگریز تک. اس کے بعد ڈی آئی خان کی بات کریں تو وہاں پہ کلاؤڈی رہنے کا امکان ہے، منیمم ہوگا 10 اور میکسیمم جائے گا 22 ڈگریز تک. اس کے بعد گوادہ کی بات کریں تو وہاں پر بھی کلاؤڈی ہے، اور وہاں پر بھی منیمم ٹیمپریچر ہوگا 20 اور میکسیمم جائے گا 29 ڈگریز تک. مری کی بات کر لیتے ہیں. تو مری میں پارٹلی کلاؤڈی رہنے کا امکان ہے، اور مری میں منیمم ٹیمپریچر ہوگا 5 اور میکسیمم جائے گا 12 تک. اس کے بعد بات کرتے ہیں مظفر آباد کی. تو مظفر آباد بھی کلاؤڈی رہنے کا امکان ہے، منیمم 5 اور میکسیمم جائے گا 19 ڈگریز تک. جبکہ کالام میں بھی پارٹلی کلاؤڈی رہے گا، موسم خوشگوار رہے گا، اور جناب منیمم ٹیمپریچر 5 اور میکسیمم جائے گا 19 ڈگریز تک. اس کے بعد آ جاتا ہے اسکردو، وہاں پر -11 منیمم اور جائے گا میکسیمم -1. تو یہ تھی آج میں ملک بھر کی ویدر اپڈیٹس. لیکن بریک کا وقت نہیں ہوا ہے، پروگرام ابھی آگے بڑھانا ہے. چلتے ہیں فیصل کی جانب. فیصل اوور ٹو یو.
بہت شکریہ سونیا. موسم کے حوالے سے آپ بتا رہی تھی. اچھا ہم کرکٹ کی تو بات کرتے رہتے ہیں بٹ دیر از اے کرکٹ ریلیٹڈ اسٹوری جو کہ ڈیڈنٹ ٹرن آؤٹ ویری ویل. آپ کو پتہ ہے کہ سائم ایوب جس کو ہم سب مس کر رہے ہیں اس وقت کہ کاش وہ ہوتے ٹیم میں تو تھوڑا منظرنامہ تبدیل ہوتا. سائم ایوب ریہیب پہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ انجرڈ ہو گئے تھے جس کے بعد ہی واز آؤٹ فار چیمپئنز ٹرافی اور ان کا ریہیبلیٹیشن اس وقت ہو رہا ہے UK میں. اب وہاں پہ وہ تھے اور وہاں پہ گھوم رہے تھے. ویسے کہا جا رہا ہے کہ یہ وہاں کی ایک کورسپونڈنٹ ہے, لوکل کورسپونڈنٹ ہے. بینگ اے لوکل کورسپونڈنٹ آف اینی میڈیا آؤٹ لیٹ یہ آپ کی ایک ایڈڈ ذمہ داری, ایک ایڈڈ رسپانسبلٹی ہے کہ آپ جو سٹارز کی پریویسی ہے, جو ہماری کرکٹنگ سیلیبریٹی کی پریویسی ہے, اس کو بہت زیادہ اس کا خیال رکھیے. شکر کیجئے کہ یہ سائم ایوب تھے. شکر کریں کہ یہاں پہ کوئی شعیب اختر یا پھر شاہد افریدی جیسے کوئی سیلیبریٹی نہیں تھی. وہ ہوتے تو آپ نے جو یہ جملہ جو کہا ہے نا کہ اگر آپ رک جائیں گے تو گھس نہیں جائیں گے, دس واز ویری گریٹ. چلیے آج کے شو سے اتنا ہی, دیجیے اجازت. اب آپ سے ملاقات ہوگی کب؟ منڈے کو. ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا. منڈے کو آپ سے ملتے ہیں. جب تک کے لیے اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.